یشفا کالج کی جانب سے جو سپاس گزاری پیش کریں گے جناب پروفیسر محمد اشرف صاحب، آپ سے درخواست گزار ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور سپاس پیش کریں۔ الرحمن الرحیم۔ گرامی قدر حاضرین اور صدر محفل، السلام علیکم۔ اردو زبان و ادب کے انحطاط کے اس دور میں جبکہ لوگوں کی دلچسپی اردو ادب سے کم ہوتی جا رہی ہے، اگر میں ندائے قلم 199 گاب انٹرنیشنل کو امید و رجائیت کی ایک تعبیر سے منسوب کروں تو بے جا نہ ہوگا۔ ندائے قلم 199 گاب انٹرنیشنل کو دیکھ کر جو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے لکھنوی تہذیب پھر سے زندہ ہو گئی ہے۔ زبان و ادب کے حوالے سے 199 گابے کی مٹی اتنی زرخیز ہے کہ گلہائے ادب کی نشو و نما بڑی تیزی سے جاری و ساری ہے، اور اس گلستان کی آبیاری میں باغبان چمن جناب طاہر محمود طاہر صاحب اور محمد شفیع صاحب کا سب سے بڑا ہاتھ ہے۔ ادب و زبان کے اس کارواں کے سرخیل بلا شبہ طاہر محمود طاہر صاحب ہی ہیں، جن کو زبان و ادب اردو سے لگاؤ عشق کی حد تک پہنچا ہوا ہے۔ ایسا کیوں نہ ہو، یہ اس میکدہ سے وابستہ ہیں جس کے پیر مغاں غیر منقوط نعتیہ مجموعہ کے خالق، بین الاقوامی شہرت یافتہ صدارتی ایوارڈ یافتہ زبان و ادب پر مکمل دسترس رکھنے والے شاعر اور مصنف جناب محترم منظر فلوری صاحب ہیں۔ جب چشمہ فیض اتنا بڑا ہو تو بلا شبہ کسب فیض بھی اتنا ہی بے پایہ ہوتا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ طاہر محمود طاہر صاحب کی تصنیف قاسم کوثر اپنے فنی محاسن کے کمال کو پہنچی ہوئی ہے۔ کتاب کا ایک ایک لفظ وجد و کیف میں ڈوبا ہوا نظر آتا ہے، شاعر کا ایک ایک شعر عشق رسول میں ڈوبا ہوا ہے۔ تخیل کی بلند پروازی، فنی اسلوب سے آگاہی، وسعت کمال اور رفت جمال، شعروں کی خوبصورت بندش، شاعر کے وسیع مطالعہ اور شعر و ادب سے گہری وابستگی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ حاضرین گرامی، جہاں تک نعت لکھنے کا تعلق ہے، یہ پل صراط سے گزرنے کے مترادف ہے۔ ہر لفظ پر حد ادب کو ملحوظ خاطر رکھنا پڑتا ہے۔ مدح رسول بیان کرتے وقت اس بات کا امکان باہر صورت موجود رہتا ہے کہ اس کارگہ ادب سے کہیں قدم باہر نہ نکل جائے، لیکن شاعر کی عمیق نظری کا یہ خاصہ ہے کہ راہ محبت و عقیدت میں کہیں بھی ان کا قدم ڈگمگاتا ہوا نظر نہیں آتا، جس کی وجہ شاعر کی بارگاہ عالیہ کے تمام تر آداب سے آگاہی ہے۔ نعت کا مضمون ایسا ہے کہ ایک ایک بات کو ملحوظ خاطر رکھنا پڑتا ہے، اور اس فرض کو طاہر محمود طاہر نے کماہ کا ہو نبھایا ہے۔ شاعر کا ایک ایک شعر عشق مصطفیٰ سے لبریز ہے اور قاری پر وجد افرینی کے کیفیت طاری کر دیتا ہے۔ جیسے نعت لکھنے لگے جب سنانے لگے، میرے دل کو بڑے کیف آنے لگے، رب کی رحمت کرے آ کے اس کا طواف، گیت صلیہ لا کے جو گانے لگے۔ شاعر کی فنی خوبیوں میں ایک خوبی یہ بھی ہے کہ شعر میں موسیقیت اپنے کمال کو پہنچی ہوئی ہے۔ جیسے گیسوے امبریں کی بات کریں، سید المرسلین کی بات کریں، سب حسینوں کو ناز ہے جس پر، کیوں نہ اس نازنی کی بات کریں۔ شاعر تمام شعری رموز و اسرار سے واقف ہے۔ بلا شبہ قاسم کوثر عہد نو میں اپنے کمال فن کو پہنچی ہوئی ہے۔ خاص طور پر شعر کی بندش میں شاعر اپنا ثانی نہیں رکھتا، وہاں قافیہ اور ردیف کا استعمال میں بھی انتہائی مہارت سے کام لیا گیا ہے، اور ایک ساکر ردیف کو اس طرح استعمال کیا ہے کہ شعر کی موسیقیت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ جیسے ایک چشم کرم سید ابرار مسلسل، ہو جائے مقدر میرا بیدار مسلسل۔ قاسم کوثر زبان و ادب سے لگاؤ رکھنے والوں اور حضور کے مدح سراؤں کے لیے ایک نسخہ کیمیا ہے۔ بلا شبہ طاہر محمود طاہر صاحب کی یہ شعری کاوش اپنے کمال فن کو پہنچی ہوئی ہے، جس کمال فن سے طاہر محمود طاہر صاحب نے حضور کی مدح سرائی میں
بادیہ پیمائی کی ہے قابل انبساط و ستائش ہے۔ حضور کے نالین کا صدقہ اللہ تعالیٰ مصنف کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور عشق و محویت میں ڈوب کر جس طرح طاہر صاحب نے حضور کی ثناخوانی کی ہے، روز حشر مدح خانے رسول کی فہرست میں طاہر صاحب کا نام بھی شامل ہو۔ اور آخر پر میں بدست دعا ہوں کہ حضور کے مدح سلام کی محفل سے جانے پر جناب خرم شہزاد صاحب ڈائریکٹر مینیجنگ ڈائریکٹر جشوا کالج کو بھی